بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے اور اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی گناہگار خطا کار کیوں نہ ہو، اگر اس کا کوئی ایک عمل بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آ جائے تو وہ اپنی رحمت کے صدقے اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو بھی شہر بابل کی ایک ایسی بدکار عورت کی ہے جس نے اپنی تمام زندگی گناہوں میں گزار دی، بدکاری کی، زنا کیے، نوجوانوں کو گناہوں کی طرف مائل کیا، لیکن پھر جب اللہ کو اس کا ایک نیک عمل پسند آیا تو اللہ نے اپنی رحمت کے صدقے اس بدکار عورت کو معاف فرما دیا۔ ناظرین، شہر بابل میں ایک خوبصورت بدکار عورت رہتی تھی۔ وہ ایسی حسین و جمیل تھی کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ اس سے ملنے آیا کرتے تھے، جو اس کے لیے قیمتی تحفے، تحائف اور نذرانے لے کر آتے تھے تاکہ اس کو ایک نظر دیکھ سکیں۔ اگر اس عورت کا دل کسی پر آ جاتا تو وہ اسے اپنی خلوت گاہ میں لے جاتی اور اس سے بدکاری کرتی۔ کئی سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے دروازے پر دولت مند اور رئیس لوگوں کی لائن لگی رہتی جو اس عورت پر اپنا سب کچھ لٹا دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ گناہوں سے حاصل کیے گئے دن دولت کا یہ عالم تھا کہ شہر کے بیچوں بیچ اس نے ایک محل نما گھر بنوا رکھا تھا جس میں اس کی خدمت کے لیے بڑی تعداد میں نوکر چاکر موجود ہوتے تھے۔ دن کو اگر ایک ملک کا رئیس اور دولت مند اس کے بستر پر ہوتا تھا تو رات کو کسی دوسرے ملک کا امیر کبیر شخص اس کی خلوت گاہ میں موجود ہوتا۔ اس کے پاس دن دولت اور روپے پیسے کی تو کمی نہ تھی، لیکن اس کے رشتہ دار اور شہر کے لوگ اس سے عاجز آ چکے تھے اور اس سے سخت نفرت کرتے تھے۔ پھر ایک دن اس عورت نے ایک ایسا عمل کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب لوگوں نے اس کی میت کو دفنانے کے لیے اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا۔ رشتہ داروں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ہم اس کو نہیں دفنائیں گے کیونکہ یہ تو ہمارے سارے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اس نے ہمارے خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا تھا، اس لیے اس بدکار عورت کے رشتہ داروں نے اس کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ اللہ پاک سے کلام کرنے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ اس بار جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے خلیل، ہم سب باتیں بعد میں کریں گے، پہلے جاؤ، فلاں جگہ کوڑے کے ڈھیر میں ایک خاتون کی لاش پڑی ہے، اس کی لاش کو غسل دے کر خوشبو لگاؤ اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ دفنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کوہ طور سے شہر بابل پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دیر اس لاش کو تلاش کرتے رہے۔ آخر کار ایک کوڑے کے ڈھیر پر انہیں وہ لاش مل ہی گئی۔ آپ اس لاش کے پاس گئے، کیا دیکھا کہ کتے اس کی لاش کے ارد گرد بیٹھے تھے جو کسی کو بھی اس لاش کے پاس نہیں آنے دے رہے تھے، جو اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کے گھر والوں کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے خاتون کے گھر والوں کو کہا، تم میرے ساتھ اس میت کو اٹھاؤ، ہم اس خاتون کی لاش کو غسل دے کر دفن کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ خاتون کے گھر والے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم اس عورت کی لاش کو اٹھانے میں تیری ہرگز مدد نہ کریں گے، ہم تو اس خاتون کی لاش کے پاس جانے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس خاتون نے اپنی زندگی میں بدکاری کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، نوجوانوں کو گمراہ کیا اور ان سے ہم بستری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کام کے لیے جس کے پاس بھی مدد کے لیے جاتے سب کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے کہ یہ خاتون بہت ہی بدکار ہے۔ شہر بھر کے کسی بھی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کام میں ساتھ نہ دیا۔ سب کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ خاتون بہت بدکار ہے، ہم اس کی لاش کے پاس بھی نہیں جائیں گے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ اس عورت کو اٹھانے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اس کے گھر والوں سے یہ بات سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے ہارون، اللہ کا یہی حکم ہے۔ پھر دونوں بھائیوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس لاش کو وہاں سے اٹھایا۔ اس کے بعد اس خاتون کو غسل دینے کی باری آئی تو آپ نے اس کے خاندان کی عورتوں سے کہا کہ اسے غسل دیں، لیکن میت کو غسل دینے کے لیے بھی کوئی عورت تیار نہ تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو حکم دیا کہ تم سب مل کر اس میت کو غسل دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی عورتوں نے میت کو غسل دیا۔ پھر دونوں بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے میت کو اٹھایا اور قبرستان میں لے جا کر اس کو دفن کر دیا۔ جب دونوں بھائی میت کو دفن کر کے واپس آئے تو لوگوں نے
اپنے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا اور سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے کیوں ایک بدکار عورت کو اتنی دور جا کر خود دفن کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں بھی بتلائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بابل کے لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس کی میں نے تعمیل کی، اور اب جب میں اللہ کے پاس ہم کلام ہونے جاؤں گا تو ضرور آپ کے سوال کا جواب اللہ سے دریافت کر کے آؤں گا۔ یہ بات سن کر شہر بابل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جانے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے یوں عرض گزار ہوئے، اے میرے مالک، کیا ماجرا ہے؟ شہر بابل کے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں نے یہ سب کیوں کیا، میں ان کو کیا جواب دوں؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے دوست، یہ خاتون واقعی بہت بدکار تھی، اس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں ہی بسر کر دی، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ یہ خاتون ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی کہ کنویں کے پاس ایک لاچار کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس خاتون کو کتے پر رحم آیا۔ یہ خاتون کتے کو پانی پلانا چاہتی تھی، اس کو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، پھر اس نے اپنے دوپٹے کو ہی کنویں میں ڈال دیا۔ یہ دوپٹہ پانی سے گیلا ہو گیا تو یہ خاتون وہ گیلا دوپٹہ کتے کے منہ میں نچوڑنے لگی، جس کی وجہ سے اس کتے کی پیاس جاتی رہی، اور وہی کتا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، تڑپتا ہوا کتا پانی پینے کے بعد خوش نظر آنے لگا۔ مجھے اس بدکار عورت کا یہ عمل بہت ہی پسند آیا۔ میں نے ملک الموت کو حکم دیا کہ جاؤ، فلاں کنویں کے پاس ایک خاتون ہے، اس کی روح فوراً قبض کر لو تاکہ آج کے بعد یہ عورت کوئی بدکاری نہ کر سکے، اور ملک الموت نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کو بدکار عورت کا یہ چھوٹا سا عمل بہت پسند آیا۔ اس وجہ سے اللہ نے اس بدکار عورت کو مزید گناہگار ہونے سے بچانے کے لیے فوراً اپنے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس کی روح قبض کر لو، اور پھر اس کے ایک چھوٹے سے عمل سے خوش ہو کر اسے اپنی رحمت کے صدقے بخش دیا، اور اسے یہ شرف بھی بخشا کہ اللہ کے پیارے نبیوں نے خود اس کی میت کو اٹھایا اور دفن کیا۔ ناظرین گرامی، حقوق العباد اچھے طریقے سے نبھائیے اور ساتھ جانوروں پر بھی رحم کیجیے۔ کیا پتا کب کوئی ہم گناہگاروں کی ادا اللہ پاک کو پسند آ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔